ایک اچھی زندگی آخر ہوتی کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر انسان صدیوں سے غور کرتا آیا ہے۔ ہر تہذیب، ہر دور نے اس کا جواب اپنے طریقے سے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہم اخلاقیات کے دو بالکل الگ لیکن بہت اہم راستوں کو دیکھیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر صحیح اور غلط کا فیصلہ ہوتا کیسے ہے۔ تو سوال بنیادی یہ ہے، کیا کوئی کام اس لیے صحیح ہے کیونکہ اس کا انجام اچھا ہے، یا اس لیے کہ وہ کسی یونیورسل رول، کسی آفاقی اصول کو فالو کرتا ہے؟ یہی وہ کشمکش ہے، وہ بنیادی ڈائلیما ہے جس نے صدیوں سے اخلاقی فلسفے کو شکل دی ہے، اور یہی ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو آج ہم بات کیسے کریں گے؟ ہم ایک آفاقی سوال سے شروع کریں گے، پھر دو بڑے فریم ورکس کو دیکھیں گے، ایک جو نتائج اور اصولوں پر مبنی ہے اور دوسرا جو ایمان اور کردار کو اپنی بنیاد بناتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ نظریات عملی زندگی میں کیسے نظر آتے ہیں، اور آخر میں ان راستوں کے مشترکہ مقصد پر بات ختم کریں گے۔ تو پہلا حصہ، ایک آفاقی سوال۔ بھائی، ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے کیسے ہیں؟ یہ کوئی صرف کتابی بحث نہیں ہے، یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا سامنا ہم سب کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرنا پڑتا ہے، اور اسی سوال نے ان بڑے بڑے فکری نظاموں کو جنم دیا ہے جو ہماری رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آئیے پہلے فریم ورک کو دیکھتے ہیں۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں انسانی عقل کا راستہ۔ مغربی فلسفے میں اس کی گہری جڑیں ہیں، اور اس کا ماننا یہ ہے کہ اخلاقیات کے لیے ہمیں کسی آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں، بلکہ صحیح اور غلط کا فیصلہ خالصتاً انسانی منطق اور دلیل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اس فریم ورک میں جو پہلی سوچ ابھرتی ہے وہ ہے نتیجہ خیزی یا کانسیکوینشلزم۔ اس کا اصول بہت سیدھا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کام کے اچھے یا برے ہونے کا انحصار پوری طرح اس کے نتیجے پر ہوتا ہے، یعنی اگر انجام بھلا تو سب بھلا۔ اور اس کی سب سے مشہور شکل ہے یوٹیلیٹیرینزم۔ یوٹیلیٹیرینزم کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بھلائی۔ اس کے بانی جیرمی بینتھم اور جان سٹورٹ مل کہتے تھے کہ صحیح کام وہی ہے جو معاشرے میں مجموعی طور پر خوشی کو بڑھائے اور تکلیف کو کم کرے۔ بہت منطقی بات لگتی ہے نا؟ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، کیا ہو اگر کوئی کام نتیجہ تو بہت اچھا دے، لیکن وہ کام خود کسی ایسے اصول کو توڑ رہا ہو جو ہمیں غلط لگتا ہے، جیسے کسی سے کیا ہوا وعدہ توڑنا؟ یہ سوال ہمیں ایک بالکل مختلف نظریے کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ نظریہ ہے فرض شناسی یا ڈیونٹولوجی۔ یہ کہتا ہے کہ بھئی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذات میں ہی صحیح یا غلط ہوتے ہیں۔ یہاں سارا زور اصولوں پر ہے، فرائض پر ہے، جیسے سچ بولنا، وعدہ نبھانا، چاہے ان کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک نظریہ یعنی کانسیکوینشلزم نتیجے پر، آؤٹ کم پر فوکس کرتا ہے، منزل پر نظر رکھتا ہے، جبکہ دوسرا نظریہ یعنی ڈیونٹولوجی خود عمل کو دیکھتا ہے، راستے کو پرکھتا ہے کہ وہ اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایک کا مرکز نتیجہ ہے، دوسرے کا عمل۔ لیکن کیا اخلاقیات کا سرچشمہ ہمیشہ انسانی عقل ہی ہوتی ہے؟ نہیں۔ اب ہم ایک بالکل مختلف راستے کو دیکھیں گے، وہ راستہ جو الہامی ہدایت سے روشن ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلامی فریم ورک، جس کی بنیاد انسانی منطق پر نہیں بلکہ خدا پر ایمان اور اس کی رہنمائی پر ہے۔ اسلامی اخلاقیات، جسے ہم اخلاق کہتے ہیں، اس کی روح اس قول میں نظر آتی ہے: جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کرو، جس نے تم سے ناطا توڑا اس سے رابطہ کرو، اور حق بات کہو چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں بات صرف عمل کی نہیں بلکہ کردار کی بلندی کی ہو رہی ہے۔ اسلامی روایت میں اخلاقیات کا نظام بہت مربوط ہے۔ اس کی بنیاد ہے عقیدہ، یعنی اللہ پر پختہ ایمان۔ یہی ایمان پھر انسان کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کی عادتوں کو شکل دیتا ہے، اور پھر یہ عقیدہ اور اخلاق عملی طور پر احکام یعنی الہی قوانین پر عمل کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں الگ الگ نہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو اچھا کردار اور نیک اعمال یہ سچے ایمان کا ایک قدرتی نتیجہ ہیں۔ انسان کی اخلاقیات بس کوئی فلسفیانہ مشق نہیں رہ جاتی، بلکہ یہ اس کے اندر کے عقیدے کا ایک عملی ثبوت بن جاتی ہے جو خدا کے ساتھ اس کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔
اچھا، یہ تو ہو گئی نظریاتی باتیں، لیکن عملی زندگی میں ان کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اب ان دونوں فریم ورکس کا موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی اخلاقی ذمہ داریوں کو یہ کیسے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ چلیے سماجی انصاف کی مثال لیتے ہیں۔ عقلی فلسفہ کہے گا کہ غریبوں کی مدد کرو تاکہ معاشرے میں سب سے زیادہ بھلائی ہو، لیکن جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو وہاں زکوٰۃ غریبوں کا ایک مقرر حق ہے، یعنی یہ کوئی آپشن نہیں بلکہ ایک ایمانی فریضہ ہے۔ اسی طرح والدین کی فرمانبرداری، ایک فلسفہ اسے ایک ڈیوٹی کہہ سکتا ہے، مگر اسلامی تعلیمات میں اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اسے وقت پر پڑھی گئی نماز کے عین بعد سب سے بہترین عمل کہا گیا ہے۔ دیکھا اپروچ میں کتنا فرق ہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسلامی فریم ورک اخلاقیات کو زندگی کے ہر پہلو میں شامل کرتا ہے، باقاعدہ عبادات سے لے کر خاندانی تعلقات تک، جیسے ایک اچھا شریک حیات بننا، بچوں کی اچھی پرورش کرنا، اور یہاں تک کہ ذاتی صفائی ستھرائی بھی اخلاقی ذمہ داریوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اخلاقی ذمہ داری کا سرچشمہ کیا ہے؟ مغربی فلسفے میں انسان اپنی عقل، اپنی ریزن کو استعمال کر کے صحیح راستہ طے کرتا ہے، جبکہ اسلامی اخلاق میں ایک مومن خدا کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں اخلاقی ذمہ داریاں الہامی طور پر مقرر کی گئی ہیں۔ تو ان دو مختلف راستوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم اپنے تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی بنیادیں چاہے کتنی ہی الگ کیوں نہ ہوں، ان کی منزل ایک ہی معلوم ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اخلاقیات کی دو الگ الگ بنیادیں دیکھیں۔ ایک ہے انسانی عقل، جو منطق، نتائج اور فرائض کی مدد سے اپنا راستہ بناتی ہے، اور دوسری ہے الہامی ہدایت، جہاں اخلاقیات کا ہر عمل ایمان اور خدا کی اطاعت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں نظام بھلے ہی مختلف بنیادوں پر کھڑے ہوں، لیکن دونوں ایک ہی بنیادی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھی، منصفانہ اور بامانی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ایک اچھی زندگی کی طرف جانے والے تمام راستے، چاہے وہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں، آخرکار ایک ہی منزل پر ختم ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو غور طلب ہے۔